لوگ یہاں پر قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہوئے، وہ قرآن پاک جس کی عظمت خود پروردگار عالم بیان کرے۔ اللہ نے اس کی عظمت کو الگ الگ انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکیم ہے میرے بندو، سوچ سمجھ کر اس کو ہاتھ میں لینا۔ قرآن الحکیم۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے، یہ اس کو معمولی مت سمجھ۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کے اکرام میں کبھی کمی نہ کرنا۔ کہیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، ساری دنیا کی عظمت اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی عظمت نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی عزت نہیں، اس سے ہٹ جائے تو اللہ کی نگاہوں میں کچھ نہیں۔ عجیب عجیب انداز سے اللہ نے اس قرآن پاک کا تعارف کرایا تاکہ بندے اس کی عظمت کو پہچان جائیں اور محروم نہ رہ جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عظمت والی کتاب، اس کو پڑھا بھی عظمت ہی کے ساتھ جائے۔ عظمت والی حالت میں پڑھا جائے گا، ذلت والی حالت میں قرآن کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ جو قرآن کریم ہو، جو قرآن مجید ہو، جو قرآن عظیم ہو، اس کو ذلت کی حالت میں بھی پڑھنا جائز۔ نماز میں قرآن پاک کھڑے ہو کے پڑھا جائے، با ادب، ہاتھ ادب سے باندھ کر، قبلے کی طرف منہ کر۔ رکوع میں قرآن پاک نہیں پڑھا جائے، اس لیے کہ بندہ رکوع کر رہا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کا اللہ کے سامنے، تو یہ حالت عظمت کی نہیں بلکہ چھوٹے پن کی۔ عظمت والی کتاب رکوع میں نہیں پڑھی جائے۔ سجدہ اس سے زیادہ اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ، اپنا سر اٹھا کر وہ زمین پر رکھ دیتا ہے، پروردگار میں بہت چھوٹا، عظمت تو تیری، اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی پکارتا ہے، تو ہی بڑا ہے، ہم تو بہت چھوٹے، ہم تو تیرے گناہگار بندے۔ تو سجدہ جو ہے وہ اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، تو سجدے میں بھی قرآن کو پڑھا نہیں جا سکتا، مانا قرآن مقدس تو عظمت والی حالت میں پڑھا جائے گا، ذلت والی چیز پر نہیں پڑھا جائے گا، اس حالت میں بھی نہیں پڑھا۔ اگر کسی کو سزان مرغا بنا دیا گیا ہے، بہت جگہ سزا دی جاتی ہے، اب وہ سوچے کہ لاؤ مرغا بنے بنے میں قرآن کا سبق یاد کر لوں،
جائز نہیں ہے. مرغا اس کو ذلت کی حالت کے اندر مبتلا کیا گیا ہے. سزان، اس میں قرآن نہیں پڑھا جائے، اجازت نہیں. ہر موقع پر دیکھا جائے گا کہ عظمت والی کتاب عظمت کے انداز سے پڑھی جائے اور عظمت کے انداز سے سنی جائے. اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یاد رکھنا جب میرا قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سننا، ادھر ادھر مت دیکھنا. اور اگر دور قرآن پڑھا جا رہا ہے تمہیں معلوم ہے یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن کانوں تک آواز نہیں آ رہی، پھر بھی خاموش رہو، اس کی عظمت کا اقرار کرو. کان لگا دو، آنکھ لگا دو، بدن لگا دو. یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام پڑھنے کا وقت. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، مت بولو، قرآن بھی مت پڑھو، اس وقت کان لگاؤ. جب قرآن نازل ہو رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ رہے تھے. قرآن خود بتاتا ہے، اللہ نے اس کو بتایا. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جبرائیل پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ کے حبیب بھی جلدی جلدی پڑھ رہے، کہیں کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، کہیں کچھ رہ نہ جائے. اللہ نے منع کیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. میرے حبیب نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ قرآن کو جلدی سے یاد کر لوں، کہیں کچھ رہ نہ جائے، امت تک صحیح پہنچا دوں. آپ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. کان لگا کے سنیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، یہ جبرائیل سے جو آواز آ رہی ہے اصل ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. سنیے کان لگا کے، خود مت پڑھیے. ہم پورا کا پورا یاد کرا دیں گے، آپ اس کی فکر مت کریے. ایک نقطہ اس کا نہیں رہ جائے گا، ایک زبر نہیں رہ سکتا، ایک زیر نہیں رہ سکتا. حفاظت کرنے والے ہم. تو جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کے حبیب کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، عام مخلوق کو اجازت مل جائے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام نماز میں قرات کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، کان لگاؤ. یہ نہیں کہ تم بھی پڑھنا شروع کر دو سورہ فاتحہ جلدی، نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کا حق ہے، کان لگاؤ، سنو، تلاوت خود مت کرو. حیدرآباد کے ایک جلسے میں حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے ہوئے تھے. مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا. حضرت اپنی قیام گاہ سے جب آنے لگے اور جیسے ہی مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچے، اسٹیج سے قرآن کی تلاوت شروع ہو. کسی بچے نے تلاوت کرنی شروع. حضرت وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے. فرمایا عظمت والی کتاب پڑھی جائے، چلنا پھرنا منع، چلا نہیں جا سکتا، بیٹھ، کان لگا کے سن. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کا حق ہے.
پھر فرمایا جلسے والوں سے کبھی بھی جلسہ کرنا تو جس وقت چاہے بچہ پڑھے قرآن یا کوئی قاری پڑھے قرآن، کسی بھی عالم کو لے کر اسٹیج پر اس وقت مت آنا، کسی مقرر کو لے کے مت آنا، اس لیے کہ لوگ قرآن کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس کو دیکھنے لگیں گے جو آیا ہے، اور مجرم ہو جاؤ گے، تم لوگ مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کان لگا کے سنو، اور لوگ سن رہے تھے، تم نے بیچ میں ڈسٹرب کر دیا۔ لوگ نے قرآن چھوڑ کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا کون آیا ہے، اور کوئی بڑا آ گیا تو اسٹیج پہ لوگ کھڑے ہو گئے اس کے استقبال میں۔ قرآن سے بڑا کون آ گیا؟ قرآن پاک سے بڑا کون؟ ہدایت دی حضرت نے کبھی ایسا مت کر، جب قرآن کی تلاوت پوری ہو جائے تب کسی کو اسٹیج پہ لے کے آنا، تاکہ لوگ قرآن پاک سے نگاہیں ہٹانے والے نہ بن جائیں، مجرم نہ بن جائیں۔ حضرت کسی مدرسے میں تشریف لے جاتے، غور سے دیکھتے تھے سننے والا کہاں بیٹھا ہے اور سنانے والا کہاں بیٹھا۔ اگر استاد گدے پر بیٹھا ہے اور بچہ سنانے والا خالی ٹاٹ پر دری پر بیٹھا ہے تو حضرت پکڑ فرما، قرآن سننے والا بڑا ہے یا قرآن پڑھنے والا بڑا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ دری پر ہے اور سننے والا گدے پر ہے۔ فرمایا کہ سامنے بھی گدا بچھایا کرو اپنا جیسا، کہ یہ پڑھنے والا قرآن اس پر بیٹھے اور قرآن کی عظمت ظاہر ہو کہ تم قرآن کی عظمت کرنے والے، قرآن کی اکرام کو سمجھنے والے۔ عظمت والی کتاب، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اس کے نغمے قرآن کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور قرآن کا ماننے والا اس کی بے ادبی کر رہا ہے۔ پکڑا جائے۔ ہم نے اس کے ادب سے نگاہیں ہٹا لی، بے شمار بے ادبیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں جو ہم قرآن مقدس کی کرتے ہیں۔ نیا طریقہ بے ادبی کا چل گیا ہے، شادی کے کارڈ پر قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جا رہی ہے، شادی کے کارڈ پر۔ یہ کارڈ عزت کی چیز نہیں ہے، اس کو عزت سے نہیں رکھا جاتا ہے، کارڈ کو ڈال دیا جاتا ہے، اور جہاں تاریخ نکلی اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے دسیوں جگہ سڑک کے کنارے پڑے ہوئے کوڑوں سے ان شادی کارڈوں کو اٹھایا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، احمد لکھا ہوا ہے۔ یہ محمد نام تو عرش پر لکھا ہوا ہے، اور ان کو ماننے والے یہ نام کوڑے پہ ڈال لیں، رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں لکھا ہے ایسی جگہ پر اس نام کو جس کا ادب کا کوئی مقام نہیں ہے، ادب میں جس کی گنتی نہیں ہے؟ وہاں یہ آیت کیسے آئی؟ وہاں یہ پیارے حبیب کا نام کیسے آیا؟ توہین۔ کارڈ پر اس طریقے سے آیتوں کا لکھنا، پیارے حبیب کا نام کا لکھنا، اور پھر اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈالنا، ادب کے قطعاً خلاف، بچنا چاہیے۔ جو غلطی ہو گئی اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اب تو موبائل کا دور ہے، موبائل میں کروڑوں کے کاروبار ہو رہے ہیں، آپ موبائل پر ہی ایک کارڈ بنا لیجئے اور بیچ دیجئے، اور اگر وہ کارڈ بنا رہے ہیں تو اس پر قرآن تو پیارے حبیب کا نام نہیں لکھا۔
یہ ادب ہے. جتنا ادب کرے گا آدمی اتنا ہی مقام پائے گا، اور جتنی بے ادبی کرے گا اتنا ہی گرتا چلا. یہی پیارے حبیب کا نام لوگوں نے جھنڈوں میں لکھنا شروع کر دیا. قرآن کی آیت جھنڈے پر لکھ دی. یہ ہوا اس کو اٹھا کر پھینک دیتی، بندر آتا ہے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. کس نے کہا تھا اس پر پیارے حبیب کا نام لکھو؟ جس کا نام عرش پر لکھا ہوا ہو اس کا نام بیدوی کی جگہ پر نہیں لکھا جائے گا جہاں بیدوی ہو سکتی. اس کو ہوا اٹھا کے پھینک سکتی، اس کو بندر پھاڑ سکتا ہے. اور اسی پر کعبہ بنا دیا. کیا چیز ہے کعبہ! اسی پر حضور کا روضہ بنا دیا. کیا چیز ہے روضہ! گنبد خضرا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی تسلی جہاں ملتی ہو. اس کا ادب نہیں کیا جائے، اس کا بھی ادب کیا جائے. ادب ہاتھ سے نہیں جانے دیا. جنت البقیع قبرستان میں جو مدینہ طیبہ میں ہے، ہندوستان کے ایک بزرگ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھ کے رہنے والے، جنہوں نے مدینے میں اپنے رہنا ان کو میسر آیا تھا. تاریخ میں وہاں لکھا ہوا ہے ان کی قبر جتنی مرتبہ کھولی گئی، وہاں ہوتا ہے کہ قبر کھول لی جاتی ہے، اسی میں دوسرا مردہ رکھ دیا جاتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ ہڈی بچی کنارے کر دیا، تیسرا مردہ رکھ دیا گیا. لیکن جب آپ کی قبر کئی مرتبہ کھولی گئی، آپ کا کفن جوں کا توں، آپ کا بدن جوں کا توں. شیخ ہندی تاریخ میں لکھ جائے اس قبر کو نہیں کھولا جائے. 10 مرتبہ کھول کے دیکھ لیا، یہ نہ گلی ہے نہ سڑی. ایسے لکھا ہے کہ حضرت قرآن پاک کا ادب بہت کرتے، بہت ادب کرتے. اگر کوئی حافظ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو اس طرف پیر نہیں پھیلاتے. اس کے سینے میں قرآن ہے. مسئلہ نہیں، یہ ادب ہے. اس کی طرف بھی پیر نہیں پھیلایا کرتے. اس کے سینے میں قرآن. لیٹتے تھے تو پوچھ لیتے تھے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، تم حافظ تو نہیں ہو؟ کہ ہاں الحمدللہ حافظ. ادھر آؤ، دائیں ہو جاؤ، میرے ادھر آ جاؤ، میرے ادھر آ جاؤ، میں پیر پھیلانے جا رہا ہوں. بہت سے ادب ان کے لکھے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں مست رہتے تھے، رات دن تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کے عشق میں ڈوبے رہتے. اللہ نے ان کے بدن کو محفوظ کر. قرآن پاک کے ساتھ بے انتہا ناانصافی ہو، بے انتہا بے ادبی. اور سب سے زیادہ بے ادبی رمضان المبارک میں ہوتی ہے، جس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان میں اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا، اور اسی مہینے میں بجائے ادب کے بے انتہا توہین. کوئی کہتا ہے کہ 3 دن میں سنا دو. ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم پورا مہینہ قرآن سن سکیں. ہمارا اس سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن سننے کے لیے اپنے کام کو مختصر کر سکیں. ہمارے پاس ٹائم. حافظ صاحب 3 دن والا کوئی دے دیا گیا 3 دن والا. اب وہ کہتے ہیں ذرا جلدی کرنا بھائی، ٹائم نہیں ہے، یہ 3 پارے آدھے گھنٹے میں پورے کر دینا. کہاں سے ہو جائیں گے آدھے گھنٹے میں 3 پارے؟ اور اگر اس نے آدھے گھنٹے میں کہہ دیا میں نے 3 پارے پڑھ دیے، واہ کیا کہنے آپ صاحب، سپر فاسٹ. یعنی قرآن کا مذاق اس نے اڑایا ہے، اس لیے سپر فاسٹ.
مسجدیں ہمارے محلے میں 5 ہیں تو معلوم کرتے ہیں کس میں جلدی ختم ہوتا ہے، وہیں جائیں گے پڑھنے کے لیے. یہ تو بڑا دیر لگاتے، 1 گھنٹے تک سناتے ہی رہتے، اتنی فرصت کہاں. ہم کو سپر فاسٹ حافظ جی چاہیے، کھٹا کٹ ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے کیا پڑھ رہا ہے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا، نا انصافی ہو رہی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ نے ماہ مبارک اسی لیے دیا تھا، اور اس میں قرآن کو اسی لیے نازل کیا تھا کہ تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرو گے. اس بے ادبی کو بند ہونا چاہیے. قرآن پاک سے آدمی جلدی چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے ہم کو کاروبار میں جانا رہتا ہے، اس لیے آپ ذرا جلدی والا ہم کو دے دیجیے. 10 دن میں، 3 دن میں، ہفتہ بھر سن کر کے ہم باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے 10 دن میں قرآن سن لیا، آپ کاروبار کے لیے 11ویں دن چلے گئے، 13ویں دن آپ آ گئے، آپ گھر پر ہیں، اب آپ کو قرآن یاد نہیں آ رہا. اگر قرآن پاک کا عشق ہوتا تو کہتا کہ آج میں کاروبار پر نہیں گیا ہوں، چل کر مسجد میں اپنے کانوں سے قرآن مقدس کا نور اپنی روح تک پہنچا، آ کے کھڑا ہو. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آدمی کہتا ہے ارے صاحب ہم تو سن چکے، کہ سنتے ہی رہیں گے، سن تو چکے، اب گھر پر رہیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں مسجد جائیں، الم تر کیف سے پڑھ لیں. ایسے جملے میں اپنے کانوں سے سنتا ہوا تھا. لوگ 10 دن کا قرآن کے لیے حافظ بلوا لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب حافظ صاحب رکوع کریں گے تب ہاتھ باندھیں گے، پیچھے بیٹھے باتیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے بات کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، زبان پہ تالا لگ جانا چاہیے. لے کے آئے ہو حافظ کو کہ ہم قرآن سنیں گے، اور وہ پڑھ رہا ہے تو آپ باتیں کر رہے. قرآن میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن سنو، اور وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن. اللہ کہہ رہا ہے، کفر والا کہتا ہے کہ قرآن مت سنو، کافر کہتا ہے قرآن مت سنو، اور پروردگار عالم کہتا ہے قرآن سنو. بتاؤ تم کافر کی مان رہے ہو یہ پروردگار عالم کی مان رہے ہو؟ سن رہے ہو قرآن؟ تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہم پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. جیسے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو بھاگ کے آئے نیت مان کر کے رکوع میں شامل. کیا کیا ہم نے؟ جرم کیا. کیا ضرورت تھی کہ آپ کو جب سننا نہیں تھا تو 10 دن کا حافظ لانے کی ضرورت کیا؟ یہ بے ادبی کرنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے ہماری؟ اگر لائے ہو تو جیسے ہی امام اللہ اکبر کہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو، کان لگاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ پورے سال سننے کو نہ ملے گا، صرف رمضان ہی میں ملتا ہے، پورے سال پھر نہیں سن سکتے. اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہو کے پورے سال نہیں سن سکتے، صرف رمضان المبارک اس کے لیے. اور پھر ہم یہ کر رہے ہیں. بچے شور مچا رہے، کوئی کہنے والا نہیں. کفار کا لکھا اللہ نے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. شور مچاؤ، شور مچاؤ، یہ کفار کہتے ہیں. کس کی مان رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ قرآن پاک تو ایسا ہونا چاہیے. امام حرم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں
کیا مزہ ہے، تھوڑا پڑھو، بڑی توجہ سے سنو. ایسے حافظ صاحب لے کر کے، حافظ صاحب 1 گھنٹہ لگے، 2 گھنٹہ لگے، کوئی پرواہ نہیں، ایک ایک حرف مزہ لے لے کے پڑھیے. یہ سال بھر ہم کو پھر دولت نہیں ملے گی. آپ کو اللہ نے حافظ بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ذرا اطمینان سے سنائیے، مزہ آ جائے قرآن پاک سننے اور پڑھنے. رمضان المبارک اس لیے بنایا گیا. آدمی کہتا ہے جانتے ہی نہیں سننے والے، امام بھولا 2-3 جگہ پر، ارے صاحب ان کو تو یاد ہی نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو. امام حرم سے اچھا کس کو یاد ہے؟ چاہے وہ مدینہ طیبہ کا امام ہو، چاہے وہ حرم مکہ مکرمہ کا امام ہو، 10 جگہ بھولتے، 10 جگہ. ان کو یاد نہیں ہے. یہ قرآن مقدس ہے. اللہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے اندر نہیں لیا ہے، میں جہاں چاہوں گا روک دوں گا. یہ میرا کلام ہے، جہاں چاہوں گا روک دوں گا، تاکہ پتہ لگے 100 پیچھے کھڑے ہیں، غلط 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 غلط، اس کو پھر سے پڑھا جائے. یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مقدس کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے، اگر او کا ای ہوگا فوراً اس کو بتانے والے موجود. کسی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو او کو ای کر دے. یہ بتایا ہے اللہ نے، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ سب بھول لے. کتنا بھی پختہ یاد ہو، وہاں کھڑے ہونے کے بعد بھول دے. ہمارے استاد نے ہم لوگوں کو قرآن شریف سنایا رمضان میں، کوئی غلطی پورے قرآن شریف میں نہیں آئی، 2 رکعت باقی تھی. فرمائیں لے کے دیکھو بچوں ایسے یاد کرو، ایسا یاد ہونا چاہیے. اب 2 رکعت پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ میں 2 غلطی ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہے بچے، لقمہ دے رہے پڑھ ہی نہیں پا رہے، بھول گئے، یاد نہیں ہے انہیں. یہ سب ہم قرآن پاک سے غفلت کا نتیجہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، اللہ کا نظام کیسا ہے، یہ قرآن مقدس کی عظمت کیسی ہے، یہ قرآن مقدس ہے کیسے. جہاں چاہیں گے روک دیں گے، اور رکے گا تو 1000 200 100 کتنے حافظ کھڑے ہوں گے بتائیں گے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. یہ پہچان ہے کہ یہ قرآن مقدس ہے، یہ اللہ کا کلام. حافظ صاحب نے پڑھا، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر دیا، پتہ ہی نہیں کون سی آیت کہاں گئی. ارے صاحب کیا غضب کا یاد، غضب کا یاد، جانتے ہی نہیں پیچھے قرآن کہتے کسے. ایک گاؤں سے ایک صاحب آئے پوچھنے کے لیے مسئلہ کہ مولوی صاحب ہمارے ایک حافظ صاحب آئے تھے، انہوں نے قرآن پورا پڑھا لیکن سورہ یاسین نہیں پڑھی. میں نے کہا تمہیں صرف سورہ یاسین یاد تھی تو پتہ لگ گیا، اور یہ بھی نہ یاد ہوتی تو یہ بھی پتہ نہیں لگا، کچھ نہیں پڑھا گیا. جیسی دال بھات ویسے ہی فاتحہ. جب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے سنائے کون؟ انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، نہ تم سنو نہ ہم سنائیں. فیروز آباد سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے مہمان. جمعے کے دن میں نے پہلی رکعت میں فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ پڑھی، دوسرے میں سورۃ دہر پڑھی. یہ سورت ہے، سنت ہے کہ جمعے کے دن فجر میں پڑھ دی جائے. پڑھی تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے پورا پارا پڑھ دیا. پورا پارا کیا؟ ہم تراویح میں سنتے ہیں امام صاحب اتنی دیر ایسے ہی پورا پارا سنا دیتے.
جتنی دیر میں آپ نے یہ سورت پڑھی، آپ نے پورا پارا ہی تو پڑھا، امام صاحب ہمارے اتنی دیر میں پارا سناتے ہیں. کیا کیا جا رہا ہے؟ کیوں اماموں کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن کی گستاخی پر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن پاک کی بے ادبی کرائی جا رہی ہے؟ ایک ایک حرف صاف صاف، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی قرآن آئے گا. اللہ سے جیسا آپ مانگیں گے ویسا اللہ عطا فرمائے. غلطی کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی نہ کہے کہ امام بول رہا ہے، ہرگز نہیں. یہ عظمت کی نشانی، یہ اللہ کا کلام. اگر بیٹا بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے، ابا نے بھی اگر آیت کوئی چھوڑی یا او کو ہی کہا کہ بیٹا بھی چپ نہیں رہے گا. کھٹ سے بولے، کھٹ سے بولے ابا غلط ہو گیا. ایسے پڑھے. کتنا بھی پختہ یاد کرتا ہے لیکن اس مقام پر کھڑے ہو کر کے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کے سنانا آسان نہیں. دماغ کی چولیں ہل جاتی. رکعت بھی یاد رکھنی ہے، رکوع بھی یاد رکھنا ہے، کہاں چھوڑا ہے اسے بھی یاد رکھنا ہے، اگلا کیا آئے گا اسے بھی یاد رکھنا ہے، تب کہیں وہ سنا پاتا ہے. تو اس کی بے ادبی اللہ کو برداشت. قرآن کی عظمت رمضان مبارک میں ظاہر ہونا چاہیے. ہر مسجد میں کہیے پورا مہینہ سنائیے. ہم قرآن سننے ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تھوڑا تھوڑا سنائیے تاکہ صاف صاف سننے میں آئے. کوئی جلدی نہیں، ہم پورے مہینے سنیں. کتنے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں سلائی کی وجہ سے سارا قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو چپل کی دکان کی وجہ سے پورا سال قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں، رمضان میں بھی محروم ہیں. ان کے ساتھ آرڈر اتنا ہے کہ تیار کر کے عید تک دینا ہے، ہمارے پاس فرصت قرآن سننے کی نہیں. قرآن پاک سننے کی فرصت نہیں. اور اللہ کا اگر فیصلہ آ گیا پھر کیا کرو گے؟ یہ مہینہ بنایا گیا ہے قرآن پاک سننے کے لیے. پہلے تراویح میں قرآن پاک سنیے، اس کے بعد دکان کھولیں. اللہ کا کلام سنیں گے، اس کے بعد دیکھیے برکتیں کتنی ہوں گی دکان. اور جو قرآن چھوڑے گا اسے کیا ملے؟ قرآن پاک ہم کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز میں زور سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ بازار کا وقت ہے، شور کا وقت ہے، کہیں آواز سننے میں قرآن کی طرف توجہ کرنے میں کمی نہ ہو جائے. آوازیں بازار کی آ رہی، آہستہ آہستہ پڑھو، آہستہ آہستہ، ظہر میں اثر کوئی بے ادبی نہ کر جائے. لیکن جمعے کے دن زور سے پڑھا جائے گا. کیوں؟ فرمایا ہے جمعے کے دن کاروبار بند کر دو. کاروبار جمعے کے وقت بند کر دو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کاروبار بند کرو. آج قرآن زور سے پڑھا جائے گا اس وقت، ظہر کی نماز، جمعے کی نماز. سب آ جاؤ سننے کے لیے. 6 دن 7 دن زور سے نہیں پڑھا جاتا ہے ظہر میں، آج زور سے پڑھا جائے. کاروبار پہلے بند کرو، تب تمہیں اس وقت قرآن سنایا جائے. قرآن کہتا ہے کاروبار بند کرو. جمعہ پیش کیا گیا تھا یہودیوں کے سامنے بھی، انہوں نے جمعے کو قبول نہیں کیا، ہم اتوار لیں گے، انہوں نے اتوار لے لیا. جمعہ پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے بھی، انہوں نے جمعہ لینے سے انکار کر دیا، سنیچر لے لیا. عیسائیوں نے اتوار لے لیا، یہودیوں نے سنیچر لے لیا. جب پیارے حبیب کا زمانہ آیا، جب آپ کا دور آیا، آپ نے فرمایا نہیں، جمعہ ہم کو چاہیے، اس لیے کہ جمعہ اللہ نے 7 دن کا امام بنایا. میری امت کو جمعہ چاہیے. جمعہ قبول کیا. جب جمعہ قبول کیا گیا، اس کی امامت کو تسلیم کرو.
اس کی عظمت کو تسلیم کرو. آج قرآن پاک اس وقت زور سے پڑھا جائے گا, قرآن پاک کا ترجمہ کیا جائے گا خطبے کے اندر. آپ کاروبار بند کریے. عیسائیوں کا اتوار آتا ہے, سناٹا چھا جاتا ہے. انہوں نے جتا دیا ہم بڑے ہیں, ہمارا دن بڑا ہے. تم محمد کے ماننے والے چھوٹے ہو, تمہارا دن چھوٹا ہے. آؤ دیکھ لو بازاروں میں آ کر کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. ہم نے چھوٹا دکھایا ہے اسلام کو, ہم نے چھوٹا دکھایا ہے پیارے حبیب کے احکام کو, ہم نے دکھایا ہے چھوٹا قرآن مقدس. انہوں نے اتوار کو سب بند کر دیا, دفتر بند, سب بند. کچھ نہیں ہوگا, آج ہمارا بڑا دن ہے. یہودیوں نے ہاف ڈے کر دیا سنیچر کے دن. ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہے, آدھا دن تو بند رکھا جائے. انہوں نے بھی منوا لیا. ایک مسلمان بچا جو کچھ نہیں منوا پایا. اس نے خود کہا اللہ کہتا ہوگا, قرآن کہتا ہوگا کاروبار چھوڑ دو, ہمارا کاروبار بند نہیں ہوگا. اے اماموں, اے مسجد کے متولیوں, نمازوں کا ٹائم بدل لو, کاروبار بند نہیں ہوگا, نماز کا ٹائم بدلا جائے. تم پون 12:30 بجے پڑھاؤ تاکہ ہم نماز پڑھ لیں, بیٹا دکان پر بیٹھا رہے. تم 1:45 بجے کرو تاکہ ایک بیٹا چلا جائے, ایک بیٹھا رہے. تم 1 بجے کرو تاکہ تیسرا بیٹا چلا جائے, دکان کھلی رہے, کاروبار کھلا رہے. کاروبار ہم بند نہیں کریں گے, قرآن کہتا ہے, نہیں مانے. مسلمانوں کو چاہیے جیسے اتوار میں ان لوگوں نے سب کو مجبور کر دیا ماننے کے لیے کہ آج ہمارا بڑا دن ہے, تمہیں کچھ نہیں کر ملے گا, تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا. مسلمانوں کو چاہیے تھا بتاتے ہمارا بڑا دن ہے, آج کے دن کسی کو کچھ نہیں ملے. لیکن ہم نے اس کو بتانا چاہا. 1 منٹ کے لیے دکان بند نہیں ہوتی, اس کو پتا چلے آج جمعہ ہے, آج کچھ نہیں. اگر 2 گھنٹے کے لیے سارا مسلمانوں کا کاروبار بند ہو جائے جیسا قرآن نے کہا ہے, ساری دنیا جان لاتی اوہو یہ مسلمانوں کا دن, یہ قرآن والا دن ہے, یہ پیارے حبیب کا لایا ہوا دن ہے. آج کچھ نہیں ملے گا, مسلمانوں کا جمعہ ہے, یہ سب عبادت کرنے گئے ہوئے ہیں. آج سناٹا رہے گا بازار میں. اس کو بلند کرنا تھا ہمیں, ہم نے اس کو گرا دیا. کوئی کاروبار بند کرنے کو تھی. ارے کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی, 12:30 کے بعد زوال ہو رہا ہے مثال کے طور پر, تو 12:30 سے نماز شروع ہوگی. آپ کہاں تک کھینچ کے لے جاؤ گے؟ 2 بجے تک, 2:30 بجے تک. آخری نماز 2 بجے پڑھ لو. ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے شہر میں آخری 2 بجے ہو جاتی. تو 12:30 سے 2 کتنی دیر ہوئی؟ 1.5 گھنٹہ. قرآن کہہ رہا تھا اس 1.5 گھنٹے کے لیے تم کاروبار بند کر دو. یہ کہتا ہے کاروبار تو بند نہیں ہوگا, نماز بند ہوگی. کاروبار بند نہیں ہوگا. جمعے کے دن پورا مدینہ سناٹا ہوتا تھا, سب کے سب. روایت میں آتا ہے کہ رات ہی میں لوگ آ کے مسجد میں ٹھہر جاتے تھے, کل جمعہ پڑھ کے تب جائیں, پڑھ کے جائیں. پڑھ جاتی تھی مسجد نبوی. روایت میں آتا ہے رات بھر کے بھوکے, صبح سے لے کے دوپہر تک مسلمان بھوکے, نہ ناشتہ ہے نہ کھانا ہے. آج جمعہ ہے, آج جمعہ ہے, آج جمعہ ہے, آج نہ ناشتہ نہ کھانا نہ ناشتہ, جمعہ پڑھ کے کھائیں. تو لکھا ہے کچھ بوڑھی عورتیں بھون کر کے کھانے والا سامان مسجد کے دروازوں پر اوڑھنی لپیٹ کے کھڑی ہو جاتی. رات بھر کے بھوکے ہیں, اب جمعہ پورا ہوا ہے, جمعہ پڑھ کے باہر نکل لیں, جلدی سے ہمارا کچھ کھا لیں, ہمارا کچھ کھا لیں. یہ نیک لوگ ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا ذرا سا بھی ان کے منہ میں چلا جائے گا تو اللہ رزق کو برکت عطا فرمائے. لیکن کہاں گئے وہ دن؟ قرآن پاک ماننے والے نہ رہے, قرآن پاک پہ عمل کرنے والے نہ.
ہم تو قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو قرآن پاک کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ مدرسے والے کر کیا رہے ہیں؟ بچوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ یہ کہنے والے مسلمان ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، اسی لیے تو اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیج رہے کہ ہمارا بچہ بھی خراب ہو جائے، ہمارا بچہ بھی رہ جائے گا پیچھے۔ قرآن پاک پڑھنے والا کبھی پیچھے نہیں رہا کرتا، قرآن پاک پہ عمل کرنے والا وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کی عزت پورے عالم کے اندر چھا جائے۔ ہم عمل کر کے تو دیکھیں۔ اس لیے میرے پیارو، اس چیز کو گرہ باندھنا ہے۔ جمعے کے دن نظام بنا لو، 2.5 گھنٹہ کا 1.5 گھنٹہ، 12:30 سے 2 بجے تک شٹر گر جائے گا۔ آج جمعہ ہے، آپ اس کو سامان لینا ہے، بعد میں آئیے۔ آج جمعہ، آج تلاوت زور سے ہوگی، اس وقت قرآن زور سے پڑھا جائے، کاروبار کا شور اس میں خلل نہیں ڈال لے۔ اللہ کہتا ہے ہم برکت کر دیں گے جو جمعے کے دن اپنا کاروبار بند کرے گا، جمعے کے وقت ہم برکت کریں گے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ کہتا ہے رزق دینے والے ہم۔ جو جمعے کے دن کاروبار جمعے کے وقت بند کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کے لیے برکتوں کے فیصلے کر دیتا ہے، اور جو اس وقت کھولتا ہے اس کی برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ صرف دینے والا ہے، اگر تم جانتے ہو قرآن پڑھا ہے، اگر تم جانتے ہو آج امام جمعہ سارے دنوں کا امام جمعہ ہے، تو اگر تم جانتے ہو تو عمل کر کے دیکھو، تمہارے لیے شاندار فیصلہ ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ماننے کے لیے حامی نہیں بنی۔ کاروبار کھولنے کے لیے نمازوں کو آگے پیچھے مت، کاروبار بند کر، شٹر گرا دیں۔ عورتیں توجہ دلائیں، آج جمعے کا دن ہے، میری شریک حیات آج جمعہ ہے، میں نے آپ کا کپڑا رکھ دیا، پانی رکھ دیا، جلدی کریے، جلدی جائیے۔ اگر کوئی شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا، روایت کے اندر ہے، حدیث پاک کے اندر، اس کو جمعہ کی فضیلت میں سے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی امام خطبے کے لیے نکلتا ہے، سارے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، ثواب لکھنے والا، جمعے کا ثواب لکھنے والا رجسٹر بند ہو جاتا۔ آپ اب آئے ہو، رجسٹر بند ہو چکا ہے، فرشتے بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جس کو جمعے کی فضیلت چاہیے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے، اس کا نام رجسٹر میں لکھ جائے، اور جو اس کے بعد آیا اس کا نام نہیں لکھا جائے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، فضیلتیں نہیں ملیں گی۔ جمعے کے دن اگر اس نے امام کے قریب آ کے نہیں بیٹھا، اس نے دھوپ دیکھی وہاں بیٹھ گیا، اس نے ایسی دیکھی وہاں بیٹھ گیا، اس نے کولر دیکھا وہاں بیٹھ گیا، اور امام کے قریب نہیں آیا، جمعے کا ثواب اسے نہیں ملے، ختم۔ آج جمعہ ہے، تم پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، جگہ آگے خالی، ثواب سے محروم کر دیا۔ یہ قرآن مقدس ہے، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے مسائل سیکھنا چھوڑ دیے تو ہم سے توہین ہونے لگی، ہم سے اس کا مذاق اڑایا جانے لگا، ہم اس قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرنے۔ اس لیے میرے پیارو، ان مدرسوں کی قدر بہت قیمتی چیز ہے، اگر اس کی قدر نہیں کی تو اللہ چھین لیتا ہے اپنی اس نعمت کو جس کا شکر ادا نہیں کیا، پھر ترستے رہ جاؤ گے، کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں، نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے، کلمہ سکھانے والا نہیں ملے۔ اور وہ دور آ چکا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ سینکڑوں لوگ ایمان سے نکل نکل کے باہر جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، کہ تو قرآن میں کیا، اس سے اچھی چیز تو یہاں ہے، اسکولوں میں، مدرسے میں کیا رکھا ہے، قرآن میں کیا رکھا ہے؟ چھوڑ چھوڑ کے قرآن، یہ عظمت والی کتاب، یہ عظمت والا نبی، یہ عظمت والا اسلام چھوڑ چھوڑ کے لوگ باہر جا رہے ہیں۔
عورت بھی کھلے عام اعلان کر رہی ہے ہمیں نہیں چاہیے قرآن، ہمارا کوئی واسطہ قرآن سے نہیں، صاف اعلان ہو رہا۔ ایک جوان روتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب آج دل بہت دکھی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہ میری ماں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، جب تک ران پر سر نہیں رکھ لیتی میرا، اس وقت تک نہ مجھے کل آتا ہے نہ ماں کو کل آتا ہے۔ میں دکان سے جاتا ہوں، ماں کہتی ہے تکیے پہ نہیں میری ران پہ سر رکھ۔ جب کھانا کھاتے ہیں ہم دونوں، ایک لقمہ اماں اپنے ہاتھ سے مجھے کھلا دیتی ہے اور اپنے ہاتھ سے میں اماں کو لقمہ کھلا دیتا ہوں، کھانے میں مزہ ہے۔ آج ماں نے کہا ہے نہ تو تجھے کھانا کھلاؤں گی نہ تجھے ران پر سر رکھنے دوں گی، ہٹ گیا۔ دل رو رہا ہے، ہچکیوں سے رو رہا ہے جوان، کیا کروں؟ میں نے کہا اماں ناراض کیوں ہوئی یہ تو بتاؤ، کیا بات ہوئی؟ تم نے کچھ ستایا ہوگا؟ کہ نہیں میں نے کچھ نہیں ستایا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے داڑھی کے بارے میں بتایا تھا جو میرے، یہ اللہ کے حبیب کا جھنڈا ہے۔ جس طرح گاڑی آ کے کھڑی ہوئی 3 کلر، اوہو سماجوادی کی گاڑی آ گئی، آگے گاڑی کھڑی ہوئی یہ کلر، اوہو یہ تو کانگریس کی گاڑی آ گئی، یہ تو بی جے پی کی گاڑی آ گئی، تمہیں کیسے معلوم؟ جھنڈا بتا رہا۔ ایسی جیسے داڑھی والا آتا ہے، اوہو یہ تو حضور کا غلام آ گیا، یہ تو پیارے حبیب کا ماننے والا آ گیا، اوہو یہ تو اللہ کے حبیب کا چاہنے والا آ گیا، یہ جھنڈا ہے۔ دور سے باتیں سنائی گئی تھیں، اس کے دل کو لگ گئی۔ اس نے کہا نہیں، قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ یہ قرآن ہے، اس کا ایمان ختم کرنے کے لیے شیطان آتا ہے، اگر داڑھی رکھ لی مار دیے جاؤ گے، حالات بڑے خراب۔ اچھا موت پہلے آ جائے گی؟ یہ قرآن کا مذاق اڑوا رہا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے قرآن پر۔ داڑھی رکھنے سے موت آتی ہے، داڑھی کٹانے سے موت نہیں آتی۔ کس نے بتایا؟ شیطان نے بتایا۔ وہ جوان کہتا ہے جو باتیں سنی تھی دل کو لگ گئی تھیں، لہذا میں نے کہا کہ اب نہیں کٹاؤں گا۔ آج جمعے کا دن تھا، میرے یہ بال چھوٹے چھوٹے نکل آئے، اماں نے کہا اس شیو کرا کے آؤ، صاف کرا کے آؤ۔ میں نے کہا اماں اب یہ نہیں کٹے گی، تو اماں نے کہا ہٹ جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے، کٹا کے آئے گا تو گران پر سر رکھواؤں گی، نہیں کٹایا تو نہیں رکھوں۔ یہ غلطی مجھ سے کی ہوئی ہے جس کو ماں کہہ رہی۔ کیا کروں مولوی صاحب؟ میں نے کہا آج تو گھر مت جا، آج اعتکاف کی نیت کر لے، اسی مسجد میں ٹھہر، رات کو تہجد میں اٹھ، اور تہجد میں اٹھ کر اللہ سے کہے اے اللہ جس پیارے حبیب کی، جس قرآن پاک کی محبت آپ نے میرے سینے میں ڈالی ہے، اللہ میری اماں کے سینے میں بھی ڈالی۔ رات کو گڑ گڑا کر رو تہجد، اللہ تیری دعا قبول کرے۔ بچہ رک گیا مسجد میں، رات میں خوب رویا، خوب رویا، رو رو کے دامن تر کر دیا۔ صبح ہوئی، فجر کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، ماں کی ممتا نے جوش مارا، میرا بیٹا کہاں گیا؟ رات بھر نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ دوسرے بیٹے کو بھیجا، تلاش کر کے لاؤ میرا بیٹا کہاں۔ بیٹا آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بیٹے کو دکھایا، کہاں؟ مسجد میں۔ چلو اماں بلا رہی، میں نہیں جاؤں۔ میری اماں مجھ سے داڑھی کاٹنے کو کہتی، میں نہیں جاؤں۔ اماں سے کہہ دو اگر وہ راضی ہو اس پر تو آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں۔ اب یہ دعا قبول ہو چکی تھی، دل میں جوش اٹھ رہا تھا، اس کی محبت کا بھی اور پیارے حبیب کی محبت کا۔ اس سے کہہ دو جس حال میں ہے فوراً چلا، میرا دل تڑپ رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ۔ آ گیا فوراً۔ اس بچے نے کہا اماں یہ تو بتائیے آپ داڑھی کیوں کٹوا رہی ہیں، کیوں آپ کو پسند نہیں ہے؟ کہ بیٹا معاملہ صرف اتنا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیری شادی کرنی ہے،
آج لڑکیاں داڑھی والوں سے رشتہ کرنے کو تیار نہیں. میں تیری شادی سے پریشان، کہاں تیری شادی کروں گی؟ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں نے بغاوت کر رکھی ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے نہ قرآن کو گھر میں مان چلنے دیں گے، نہ اللہ کے حبیب کی چلنے دیں گے، نہ اسلام کی چلنے دیں گے. اب سب کو مٹا کے خاک، شادیاں بھی نہیں کریں گے ہم ایسے لوگ. یہ عورتوں کے فیصلے کتنے برے فیصلے. اس جوان نے کہا کہ اماں آپ پریشان نہ ہو، رشتہ اللہ نے ہر ایک کا مقرر کیا ہے، اللہ میری شادی ضرور کرے. میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی بڑا بغیر داڑھی والا، اس کا رشتہ نہیں آیا، پہلے اس داڑھی والے کا رشتہ ہے، پہلے اس کا رشتہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن پاک ماننے سے ہی عزت ملے گی، پیارے حبیب کو ماننے سے ہی عظمت ملے گی. یہ مدرسوں میں داڑھی کے رکھوالے ہیں، یہ کہتے ہیں پوری دنیا کٹانا چاہے ہم مدرسے کے ایریے میں کسی کی داڑھی کٹنے نہیں دیں، ہم اللہ کے حبیب کا جھنڈا گرنے نہیں دیں. کوئی ہمیں تنخواہ دے یا نہ دے، کوئی ہمیں روپیہ دے یا نہ دے، ہماری تنخواہیں بند کر دے، ہمارے چندے بند کر دے، لیکن ہم یہاں پر اللہ کے حبیب کے جھنڈے گرنے نہیں. بچیوں کو اسکارف پہنایا جاتا ہے، آستینیں پوری پہنائی جاتی ہے. اگر کوئی بچی آدھی آستین آ جاتی ہے، جاؤ گھر جاؤ پوری آستین پہن کر کے آؤ، تب تمہیں پڑھایا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی جو نہ مانے اسے قرآن کہاں سے مل جائے؟ پہلے اللہ کے حبیب کی ماننے والا لباس پہن کر کے آؤ. پوری دنیا ننگا کر رہی ہے، مدرسے والے کپڑے پہنوائے، اللہ کے حبیب کا لباس کی حفاظت کر رہے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. اگر یہ بند ہو گئے تو ساری عورتیں ننگی کر دی جائیں گی، ان کو کپڑا نہیں ملے گا پہننے کا، نہیں ملے گا کپڑا. یہ جوان ننگے کر دیے جائیں گے. دسیوں میں نے دیکھے ہیں نماز میں رکوع کر رہے ہیں، پینٹ نیچے کھسک رہی ہے، شرٹ اوپر چڑھ رہی ہے، ننگے سجدے میں پڑے ہوئے. وہ سمجھ رہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن نے کہہ دیا ان کی نماز نہیں ہے نماز. کون بتائے گا یہ مسئلہ، کون سمجھائے گا یہ باتیں اگر یہ مدرسے ختم ہو جائے؟ اس لیے اس کو ہم کو آنے والے ماہ مبارک میں ارادہ کریں کہ ابھی اچھے خاصے دن ہیں، 18 دن ہیں. کپڑا عید کا ابھی خرید لو اسی مہینے میں، جوتا اسی مہینے میں خرید لو، سلائی اسی مہینے میں کرا لو. رمضان کا مہینہ قرآن کا ہے، ہم اس میں قرآن سنیں گے اور مزے لے لیں گے. ہم بازاروں کے چکر نہیں لگائیں گے رمضان کی رات میں. کتنی جگہوں پر جانا ہوا ہے، سلائی والوں نے لکھ کے رکھ دیا رمضان سے پہلے کپڑا سلوانا ہو سلوا لو، رمضان میں سلا نہیں جائے. شعبان میں لین لگی، رمضان کا چاند دکھائی دیا تالا ڈال لی. اب رمضان چلے، عبادت چلے گی، قرآن چلے گی. کتنی عورتوں کو دیکھا میرے علم میں ہے، شعبان میں پوری عید کی تیاری کر لیتی ہیں. جب وہ کہتے ہیں کپڑے والے کہ رمضان میں آئیے گا اور اچھے اچھے کپڑے آ جائیں گے، رمضان کا مہینہ کپڑا خریدنے کا مہینہ ہے یا اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ؟ جو ہے دے دو، اسی میں سے ہم بنائیں. رمضان میں فرصت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم تمہاری دکان پہ آئیں. یہ ہیں عظمت والی عورتیں، یہ ہیں طلب والی عورتیں، یہ ہیں پیارے حبیب کی لائی ہوئی نعمتوں کو احساس کرنے والی. اللہ ہم سب کو ان مدرسوں کی قدر کرنے کی، اس قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی خوب خوب توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت کے بیان کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو پگڑی باندھتے تھے وہ پگڑی سر پہ آ گئی. اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ جب بھینس ذبح کرنے لے جاتے ہیں تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا. تو اللہ کے حبیب کی چیزوں سے محبت ختم ہوتی ہے. یہ ہار جو ہے اس کا نام ہی ہار ہے، جیت تھوڑی اس کا نام. تو پگڑی جب آ گئی اس سے بڑا ہار ہے کیا؟ پگڑی کی توہین ہے کہ آپ کا دل پگڑی سے نہیں بھرا،
ان چیزوں سے بھر رہا ہے جو غیر مسلمین جس کو عزت والی چیز سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ حال جو ہے یہ تو ابھی پیروں کے نیچے آ جائے. ابھی 2 منٹ نہیں گزریں گے جوتے رکھ کے لوگ اس کے پھولوں پہ جائیں گے. یہ عزت ہے کوئی؟ عزت نہیں. عزت یہ پگڑی ہے. عزت وہ قرآن ہے جو ان کے سینے میں ہے. یہ عظمت والی چیز ہے. یہ ہار تو جو ایم پی ایم ایل اے جیت کر کے آتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے جتایا تو ہے, یہ ہار تمہارے گلے میں یاد رکھنا ہے, اس کو ہرانا بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ ہار کیوں ڈالی جاتی ہے گلے کے اندر؟ اس کا نام ہی ہار ہے, جیت کہاں ہے؟ لیکن دوسرے لوگ جس کو عزت سمجھنے لگے اس ہار کو ہم بھی عزت سمجھنے لگے. یہ عزت کی چیز نہیں ہے, یہ دوسروں کی چیز ہے. دولہا ڈالے پھر رہا ہے, ارے تو جیت رہا ہے تو بیوی لے کر کے آ رہا ہے اور تو ہار گلے میں ڈالے پھر رہا ہے. جس بکرے کو گرایا جانا چھری چلانی اس کے ہار ڈال دیتے ہیں. تو چھری چلنے والی کیا تمہارے اوپر چل رہا ہے. عزت عظمت ہم نے پہچاننی چھوڑ دی. اس میں اللہ کے حبیب کے طریقے میں عزت ہے, باقی کسی میں عزت نہیں. یہ ہے. چلیے دعا کریں. الحمدللہ. دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کریں. الحمدللہ رب العالمین. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. سارے جہان کے سرتاج پر درود پڑھیں. قرآن شریف نیچے تو نہیں ہوگا, اسی سے اوپر ہے, نیچے نہ ہوگا. دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں اللہ ہم کو ضرور دے گا. ہو نہیں سکتا کہ ہم مانگیں اور اللہ نہ دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ تم گنہگار ہو, تمہاری کہاں سنے گا اللہ. خبردار, شیطان سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہے. شیطان نے جب دعا مانگی اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو شیطان سے بڑا گنہگار کون نہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے تاکہ ہم دعا مانگنے سے محروم ہو جائیں. اس لیے کبھی نہیں, ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے, دل لگا کے مانگنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہی تمام خطاؤں کو معاف فرما, تمام لغزشوں کو معاف فرما, ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما. الہی ہر خطا کو معاف فرما. نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, سر سے لے کے پیر تک ہم ڈوبے ہوئے ہیں. شیطان ہم کو پالسا بتاتا ہے, شیطان ہم کو نمازی بتاتا ہے, شیطان ہم کو نیک بتاتا ہے. الہی اس کے دھوکے میں آنے سے ہماری حفاظت فرما. آخری سانس تک اپنے کو پاپی سمجھنا نصیب فرما. آخری سانس تک اپنے کو گنہگار سمجھنا نصیب فرما. الہی آپ کی اطاعت کون کر سکتا ہے؟ جیسا آپ چاہتے ہیں, جیسا آپ ہیں, ایسی اطاعت کوئی نہیں کر سکتا, ویسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا, ویسا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. الہ العالمین, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں, ہم پاپی ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو دھل دیجیے. استغفار کی توفیق نصیب فرمائیے, استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائیے. الہی سب کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجیے, پوری امت کی اصلاح فرما دیجیے, پوری امت کو مغفرت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین, یہ بچے جن کے سینوں میں قرآن پاک آپ نے داخل کیا ہے, اس کی اگر کوئی توہین کرتا ہے گناہ کر کے تو آپ سینے سے نکال بھی لیتے ہیں, آپ سینے سے چھین بھی لیتے ہیں. الہی ایسے برے وقت سے, ایسے برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جب سینے میں قرآن آپ نے دیا ہے تو مرتے دم تک اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے, ہمارے سینوں میں اس کو باقی فرمائیے. جب موت کا وقت آئے تو قرآن سینے میں لے کر جانا نصیب فرمائیے. الہ العالمین, کسی بھی موڑ پر قرآن پاک سے ہم کو محروم مت فرمائیے. الہی جتنے لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں سب کو سمجھ نصیب فرمائیے, سب کو قرآن پاک پڑھنا نصیب فرمائیے. جتنے لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں الہی اس کی عظمت دلوں میں پیوست فرما دیجیے, اور قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. صبح اٹھ کر موبائل دیکھنے سے پہلے قرآن پاک کی زیارت نصیب فرمائیے, قرآن پاک کا دیکھنا نصیب فرمائیے, اس کی تلاوت میں حلاوت نصیب فرمائیے, اس کا نور نصیب فرمائیے. الہ العالمین, اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے. ان بچوں کو حفظ کرانے میں جن اساتذہ نے ہم تک کوششیں کی ہیں الہی ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے. الہ العالمین, جن معاونین نے ان پر پیسے خرچ کیے ہیں تاکہ یہ مدرسہ باقی رہے اور یہاں سے حفظ کے
دولتیں لوگ حاصل کرتے رہیں، الہی ان سب کے پیسوں دینے کو قبول فرمائیے، الہی ان سب کی معاونت کو قبول فرمائیے اور اس کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین ساری دنیا مل کر ان مدارس کو بند کرنا، مساجد میں تالا ڈالنا چاہتی ہیں، الہ العالمین کی کوششوں کو ناکام فرما دیجیے، ان کے منصوبوں کو فیل فرما دیجیے، الہ العالمین ان کے منصوبوں کو فیل فرما دیجیے۔ ہماری قرآن پاک کی غفلت کی وجہ سے قرآن پاک سے ہم کو محروم مت فرمائیے۔ الہ العالمین جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، سب کی جائز پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، یہ جو ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں، الہی جن کو موقع نہیں ملا ہے کہنے کا، وہ اپنے دلوں میں ارمان لیے بیٹھے ہیں، الہی ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جائز مرادوں سے سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ الہی جسم کی بیماریاں تو موت کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن روح کی بیماریاں تو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، الہی جسم سے زیادہ روح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمارے جسم کو بھی صحت مند بنا دیجئے، ہماری روح کو بھی صحت مند بنا دیجئے۔ الہ العالمین دنیا سے جا چکے ہیں، سب پر رحم کر دیجئے، سب پر فضل فرما دیجئے۔ یقیناً ان کی نماز روزے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن آپ کی مغفرت کا، آپ کے فضل کا دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ الہی اس سے ان کو مالا مال فرما دیجئے، الہی ان کے ساتھ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں، سب عطا فرما دیجئے، اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی ہیں ان سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ مظلومین کی نصرت و مدد فرما دیجئے، پوری دنیا کے مظلومین کی نصرت و مدد فرما دیجئے۔ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو ان سے دنیا کو صاف فرما دیجئے۔ بیت المقدس کو آزاد فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، وہاں کی عبادتیں نصیب فرمائیے، وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائیے، نام کے لیے نہیں مقبولیت کے لیے حاضری نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین سب کو وہاں کا دیدار نصیب فرمائیے، الہ العالمین سب کو وہاں کا دیدار نصیب فرمائیے۔ الہی غیر مسلمین کی رسموں کو گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنی بچیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، الہی ان سب رسموں کو توڑ کر پیارے حبیب کے طریقے پر ان کے رشتے عطا فرما دیجئے اور ان کو اسی طریقے پر شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین جب وقت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جانا نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے میدان حشر میں اٹھنا نصیب فرمائیے، قبر کے اندر قرآن پاک کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین جس دن اس سرات سے لوگ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں، اس دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سب کا بیڑا پار فرما دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما دیجئے، جہنم کے دروازے سب کے لیے بند فرما دیجئے۔ اس ماہ مبارک میں برکت فرماتے ہوئے رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائیے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے، سب کو روزے رکھنا نصیب فرمائیے، سب کو قرآن پاک سننا سنانا نصیب فرمائیے، صحیح قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین قرآن پاک کی بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فیض میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔